محمد بن قاسم نے جب مولانا اسلامی اور شامی کو راجہ داہر کے پاس ارواڑ بھیجا تھا، اسی وقت اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو ایک خط دے کر حجاج بن یوسف کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ 3 اور راجے اور حاکم اس کی اطاعت میں آ گئے ہیں اور اب وہ دریا سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ راجہ داہر کی راج دہانی ارواڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے اور راستے میں کہیں اپنے خط کے جواب کا انتظار کرے گا۔ مہرون سے محمد بن قاسم کے لشکر کا کوچ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ ہوا۔ کسی بھی تاریخ میں اس راستے کا تعین نہیں کیا گیا جو محمد بن قاسم نے اختیار کیا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ منجنیقیں کشتیوں پر لے جائی گئی تھیں، لشکریوں کی بیوی بچے بھی کشتیوں پر جا رہے تھے، رسد اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی۔ یہ لشکر اسلام تھا جو کفرستان میں پانی پر تیرتا اور ریت پر چلتا جا رہا تھا۔ راجہ داہر کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ وہ جنگجو تھا، خوفزدہ نہیں تھا، اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی، اس کے احکامات واضح اور دو ٹوک تھے۔ اس نے اپنی فوج کو ایک نعرہ دے دیا تھا، اسلام آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مندر کے پنڈتوں سے کہا تھا کہ مندروں کے گھنٹے اور سینگ بجتے رہیں اور عبادت ہر وقت جاری رہے۔ اس نے لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ مندروں میں زیادہ سے زیادہ نذرانے دیں اور چڑھاوے چڑھائیں۔ یہ کسی حملہ آور بادشاہ کا لشکر نہیں جو آ رہا ہے، داہر نے پنڈتوں اور پجاریوں سے کہا تھا۔ یہ ایک مذہب آ رہا ہے، اگر تم نے اسے راستہ دے دیا تو ان مندروں کے نام و نشان تک نہیں رہیں گے، تمہارے مال و اموال تمہارے نہیں رہیں گے، تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہیں گی، انہیں مسلمان لے جائیں گے۔ اپنی فوج اور رعایا کو مشتعل کرنے اور ان کے جذبات میں جان لڑانے کے لیے راجہ داہر نے مسلمانوں کے خلاف ایسی بے بنیاد باتیں پھیلا دیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان وحشی اور جنگلی قوم ہے۔ عورتوں کو ڈرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں سے بچنا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح لڑنا سیکھو، مردوں کے دوش بدوش لڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اپنی راج دہانی میں ماہین رانی نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کو تیغ زنی، برچھی بازی اور گھڑ سواری کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ ارواڑ اور گرد و نواح کے علاقے میں تو افراتفری برپا ہو گئی تھی، جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آ رہے تھے، بھرتی ہونے والوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ راجہ داہر نے دور دور تک اپنا پروپیگنڈا پہنچا دیا تھا، لوگوں کو مسلمانوں سے ڈرایا بھی جا رہا تھا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بھی جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی عقل و ذہانت کے مطابق سرگرم تھا۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ایسے بھی کم نہ تھے جو علاقے سے بھاگ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت بہت تھی اور وہ لوگ بھی تھے جن کی بیٹیاں جوان تھیں۔ محمد بن قاسم کا لشکر چلا جا رہا تھا۔ یہ مقام دریا سندھ کے کنارے پر واقع تھا اور محمد بن قاسم اس سے تھوڑی ہی دور خیمہ زن ہوا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہاں حجاج بن یوسف کی ہدایات کے لیے انتظار میں رک گیا تھا۔ اس نے حجاج کو خط لکھا تھا کہ وہ ارواڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ ویسے بھی یہ آخری پڑاؤ کرنا ہی تھا کیونکہ لشکر مسلسل کوچ کی حالت میں تھا اور کشتیوں کے ملاح بھی تھک چکے تھے کیونکہ وہ دریا کے الٹے رخ جا رہے تھے۔ دوسرے ہی دن بصرہ سے حجاج کا قاصد آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات لکھی تھی وہ آج تک تاریخوں میں لفظ بلفظ موجود ہیں۔ اس کا یہ خط بہت ہی طویل تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ حجاج کو شاید پوری طرح یقین نہیں تھا کہ محمد بن قاسم داہر کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا۔ اس نے ہدایات تو بہت لکھی تھی، اللہ پر توکل رکھنے کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا تھا، مثلاً یہ کہ 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرو اور میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کرے اور تمہارے دشمن ذلیل اور خوار ہوں۔ ازل میں جو حکم مقرر کر چکا ہوتا ہے پردہ مراد سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آہوزاری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں، جس طرح بھی ممکن ہو اور جس طرح تم بہتر سمجھو دریا عبور کرو اور اللہ سے مدد کی التجا کرتے رہو، اس کی رحمت کو اپنی پناہ سمجھو، رضا الہی پر بھروسہ کرتے رہو، اپنی شجاعت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا، تائید الہی، فرشتوں کی امداد اور مجاہدین کی تلواریں تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ دیں گی۔ آگے چل کر حجاج نے وہ طریقے لکھے جو اختیار کر کے محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنا تھا۔ پھر حجاج نے لکھا جب دشمن بھاگے تو فوراً اس کے مال و اموال اور اس کے خزانے پر قبضہ کرنا، لیکن دھوکے اور فریب سے بچنے کی کوشش کرنا، پھر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور جو غیر مسلم اسلام قبول کر لے ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اچھا انتظام کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ دین کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اس خط میں حجاج نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ حجاج نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ خود یہ ورد کرتا رہتا ہے۔ حجاج نے آیت الکرسی کے ساتھ 2-3 آیات کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یہ خط جس کاتب نے لکھا تھا اس کا نام بھی خط کے نیچے موجود تھا۔ اس کا نام حمران تھا، پورا نام حمران بن عیان تھا۔ یہاں اس تاریخی کاتب کا تھوڑا سا ذکر بھی محال نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت
میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور شہر عین المطر فتح کیا۔ اس شہر کے قریب ایک گاؤں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ چند ایک بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ تختیوں پر لکھنے کی مشق کرنے لگے۔ اس دور کے جنگی رواج کے مطابق کچھ لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ جن قیدیوں کے بیوی بچے تھے وہ ان کے ساتھ قید میں آ گئے۔ ان میں حمران بھی تھا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ قید میں آ کر یہ بچہ لکھنے کی مشق کرتا رہا۔ یہ اس کا شوق تھا۔ اسے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اسے ایک کاتب کی شاگردی میں بٹھا دیا۔ بچہ ذہین تھا۔ اس نے اسی عمر میں فن کتابت میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ جوں بڑا ہوتا گیا اس کی دیانتداری اور ایمانداری نکھرتی آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے دور خلافت میں اسے حجاب مقرر کر دیا۔ حجاب کی حیثیت سیکرٹری جیسی ہوتی تھی۔ وہ کاتب بھی رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی سرکاری مہر تک حمران کی تحویل میں رہتی تھی۔ حمران اتنا دانشمند اور دیانتدار نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ بعد میں وہ شیراز میں عامل مقرر ہوا۔ اس وقت فارس کا امیر ضیاء تھا۔ حجاج بن یوسف حمران سے کچا رہتا تھا، لیکن حمران کا کردار ایسا تھا کہ وہ سچی اور کھری بات کرتا تھا۔ حجاج کا کردار کچھ اور تھا۔ جب حجاج کو بصرہ کی امارات دی گئی تو اس نے حمران پر بیجا سختیاں شروع کر دی اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اس وقت کے خلیفہ عبد المالک نے حجاج کا یہ حکم منسوخ کر دیا اور حجاج سے کہا کہ وہ اپنے دل سے حمران کی عداوت نکال دے، کیونکہ یہ صداقت پسند ہے اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کی نشانی ہے۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ حجاج کے خطوط جو محمد بن قاسم کو لکھے جاتے تھے وہ حمران ہی لکھتا تھا۔ اس عرصے میں اس کی عمر 88 سال ہو چکی تھی۔ اس خط میں حجاج نے دریا عبور کرنے کے متعلق جو ہدایات لکھی تھی ان میں سے خاص طور پر یہ لکھا تھا کہ کشتیوں کے ملاح چونکہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں اس لیے انہیں اچھی طرح پہچان لے اور انہیں انعام و اکرام سے خوش رکھنا۔ جہاں سے دریا عبور کرو وہاں کے گھاٹ کو اچھی طرح دیکھ لینا اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جہاں تمہارا لشکر دریا کے پار جائے وہاں دلدل نہ ہو۔ دریا کے پار جا کر تمہاری لڑائی کا یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ دریا تمہاری پشت پر ہوگا اور دشمن تمہاری پشت پر نہیں آ سکے گا۔ اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریا پر جا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ دریا کہاں سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے سالار بھی ہوتے تھے۔ ایک دو سالار نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ راجہ وسایو ہمارا مطیع ہے، اسے بلایا جائے، وہ بتا سکے گا کہ دریا پار کرنے کے لیے موزوں گھاٹ کہاں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے ایک مقامی آدمی کو روانہ کیا کہ وہ وسایو کو لے کر آئے۔ وسایو بیٹ کے قلعے میں تھا جو وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا اور وہ جگہ دریا کے پار تھی۔ یہ آدمی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ محمد بن قاسم کی طرف سے آیا ہے۔ راجہ وسایو کے پاس جا رہا ہے، لیکن ان آدمیوں نے شاید دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے۔ اسے پکڑ کر ارواڑ لے گئے جہاں اس سے اس کی اصلیت اگلوا لی گئی۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سنا کو حکم بھیجا تھا کہ وہ اپنے دستے لے کر اس علاقے میں پہنچ جائے جو وسایو کے علاقے اور دریا کے درمیان میں آتا ہے۔ داہر کا مطلب تھا کہ وسایو اور اس کے بیٹے رسل اور موکو مسلمانوں کو کسی قسم کی مدد نہ دے سکیں۔ راجہ داہر کو یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ محمد بن قاسم کا لشکر ارواڑ کے علاقے میں پہنچ چکا ہے اور شاید دریا کے کنارے پر ہی آ گیا ہے۔ داہر اسی وقت ہاتھی پر سوار ہوا اور دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر اس جگہ پہنچا جہاں اسے مسلمانوں کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم دریا کے قریب ہی کہیں کھڑا تھا۔ راجہ داہر آ گیا ہے، ایک ملاح نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ ہاتھی پر سوار ہے۔ سب نے ادھر دیکھا، ایک ہاتھی پر چمکدار ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس پر شاہانہ ہیوج بھی تھا۔ ہیوج میں جو آدمی کھڑا تھا وہ پوشاک اور ڈیل ڈول سے بادشاہ لگتا تھا۔ وہ راجہ داہر تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کی گھڑ سوار بھی تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں اس کے محافظ بھی تھے۔ ان آدمیوں یا ان محافظوں میں سے ایک آدمی تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں لکھا گیا، صرف شامی لکھا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیر اندازی میں ایسی مہارت رکھتا تھا کہ اس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا تھا۔ اس نے ہمارے جہازوں کو لوٹا تھا۔ شامی نے چلا کر کہا، میری ماں اور ایک بہن بھی اس جہاز میں اپنے وطن کو واپس جا رہی تھی اور اس نے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ یہ کہتے کہتے اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور کنارے پر جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمان میں تیر ڈالا اور داہر کا نشانہ لیا، لیکن گھوڑا پانی میں دبکنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ شامی داہر کو دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا ہے اور وہ اس پر تیر چلانے لگا ہے، اسے پکڑ کر واپس لاؤ۔ محمد بن قاسم نے کہا۔ دو سواروں نے اس کی طرف گھوڑے دوڑائے، لیکن ہوائیوں کے شامی کا گھوڑا پانی میں آگے جانے کے بجائے پیچھے ہٹتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شامی کمان میں تیر ڈالے ہوئے داہر کو نشانے میں لیتا تھا، لیکن اس کا گھوڑا دبک کر اس کی کمان کا رخ موڑ دیتا تھا۔ داہر
سمجھ گیا تھا کہ یہ عرب اس پر تیر چلانا چاہتا ہے۔ داہر نے اپنے ایک محافظ سے کمان اور ایک تیر لیا اور شامی کا نشانہ لے کر تیر چلایا، جو شامی کی شہرگ میں اتر گیا۔ شامی گھوڑے پر دوہرا ہو گیا اور لڑک کر دریا میں جا پڑا۔ اس کے ساتھی نے جب اسے دریا سے نکالا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں داہر کی یہ چال تھی یا داہر بھی تیاری مکمل نہیں کر سکا تھا کہ وہ اپنے لشکر مسلمانوں کے بالمقابل نہ لایا۔ محمد بن قاسم نے بھی دریا عبور کرنے کا حکم نہ دیا۔ غالباً وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس خیمہ گاہ میں محمد بن قاسم نے 1 مہینے سے کچھ زیادہ وقت گزارا۔ 3 مورخوں کی تحریروں سے معلوم یہ ہوتا ہے جیسے حجاج نے ابھی محمد بن قاسم کو مزید آخری ہدایات بھیجنی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے محمد بن قاسم کو اس خیمہ گاہ میں ہی رکنا تھا اور ایک ایسی مصیبت کا سامنا کرنا تھا جس کا کبھی ذہن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ گھوڑے کے لیے خشک چارہ اتنی زیادہ مقدار میں رکھا گیا تھا کہ جو کئی مہینوں کے لیے کافی تھا۔ محمد بن قاسم کو اپنے کسی سالار نے مشورہ دیا تھا کہ اس علاقے میں سبز چارہ بہت ہے، خشک چارہ بچانے کا یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ گھوڑوں کو یہاں کا سبز چارہ کھلایا جائے اور خشک چارہ بھی دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے اس کی اجازت دے دی۔ اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسا تو ہوتا ہی تھا کہ جہاں بھی سبز گھاس وغیرہ ہوتی تھی وہاں گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی گھوڑوں کو مقامی سبزہ کھانے کے لیے چھوڑ دیا جانے لگا۔ 2-3 روز بعد سواروں نے دیکھا کہ گھوڑے مردہ سے نظر آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کو ٹہلانے کے لیے لے گئے تو بہت سے گھوڑے چلنے سے بھی معذور نظر آتے تھے۔ سواروں نے گھوڑوں کو وہ چیز کھلائی تھی جو پیٹ وغیرہ کو صحیح رکھتی تھی، لیکن ایک رات اور گزری تو صبح کئی گھوڑے مرے ہوئے پائے گئے۔ گھوڑوں کے امراض کے ماہرین نے گھوڑوں کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن پتہ نہیں چل سکا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کی زمین میں کوئی ایسا زہریلی مادہ موجود ہے جو یہاں کے سبزے میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کو سبز چارہ دینا بند کر دیا اور تمام دوائیں آزمائیں، لیکن گھوڑوں میں جو بیماری پھیل گئی تھی وہ قابو میں نہ آ سکی۔ گھوڑوں کے امراض کے ماہرین ہار گئے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ تمام گھوڑے مر جائیں گے۔ نہ مرتے تو بھی گھوڑوں کی بیشتر تعداد ٹانگوں اور اپنے وزن بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ محمد بن قاسم جو کسی بھی صورتحال سے گھبرانے والا سالار نہیں تھا، اس کے پرباش چہرے پر مردانی چھا گئی۔ وہ گھوڑوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کیا سوار پیادوں کی طرح لڑ سکیں گے؟ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا، میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر راجہ داہر کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھوڑے بیکار ہو گئے ہیں تو وہ حملہ کر دے گا۔ سواروں سے کہو کہ تمہیں پیادوں کی طرح لڑنا پڑے گا۔ نہیں ابن قاسم، ایک ادھیڑ عمر سالار نے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ داہر میدان میں ہاتھی لائے گا؟ ہمارے سوار پیادوں کی طرح لڑنے سے انکار تو نہیں کریں گے، لیکن یہ سوچ ابن قاسم، کیا ہم پیادوں سے ہاتھیوں اور دشمنوں کے گھڑ سوار لشکر کا سامنا کر لیں گے؟ نہیں، اپنے لشکر کا قتل عام نہ کرا۔ اگر ہم ایک بار شکست کھا گئے تو پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ سوچنے دے، کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن میں پیچھے جانے والے راستے پر نہیں چلوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ محمد بن قاسم نے خدا کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ وہ پوری ایک رات آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور کئی بار اس کے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن کو پتہ چل گیا تو وہ کسی اور گھاٹ سے دریا عبور کر کے حملہ کر دے گا۔